آپ لوگوں کے بھیجے گئے سوالات تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ مرزا صاحب سے کرتے پہلا سوال۔ مرزا صاحب، پوچھا جا رہا ہے کہ حکومت نے اشارہ دیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی قیادت جیل مینول کی پابندی کرے تو عمران خان سے ملاقات ممکن ہو سکتی ہے۔ کیا برف پگھل رہی ہے یا پھر یہ کہنا قبل از وقت ہے؟ پہلے حکومت بتائے تو جیل مینول ہے کیا؟ کیا جیل مینول میں نہیں ہے کہ ہر ہفتے ملاقات ہونی چاہیے؟ تو ہر ہفتے ملاقات ہوتی ہے، آپ طے کر لیں، آپ نے فیملی کو ملوانا ہے، لائرز کو ملوانا ہے، تو جیل مینول میں ملاقات تو طے ہے۔ جیل مینول میں بتائے حکومت کے کنڈیشنز کیا ہیں جیل مینول میں، ملاقات کے دوران کیا گفتگو ہو سکتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جیل مینول میں کوئی اس طرح کی کنڈیشنز ہیں۔ جیل مینول میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو پہلی چیز یہ کہ حکومت بتائے، جب حکومت یہ کہتی ہے نا کہ جیل مینول کے مطابق ہو تو وہ ہو سکتی ہے، تو جیل مینول آپ بتائیں۔ تو جیل مینول میں اتنا تو طے ہے کہ فیملی کو ملاقات سے آپ نہیں روک سکتے جیل مینول کے مطابق، تو فیملی کو روکا جا رہا ہے اس میں۔ انہوں نے کوئی اس طرح کی چیزیں کی ہوں تو ایک الگ بات ہے۔ پھر لائرز، ان کے لائرز، ان پر مقدمات چل رہے ہیں، ان کی ہیئرنگ آپ لائرز کو کیسے نہیں ملنے دے رہے؟ تو حکومت پہلے اپنے رویے کو تو ریوزٹ کرے، دوسرے پر یہ الزام رکھنے سے پہلے یا یہ کہنے سے پہلے کہ جیل مینول کے مطابق اگر وہ ملاقات کرنا چاہیں تو چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ تو اسپیسیفکلی چونکہ میں جیل میں اس طرح کی پولیٹیکل پرزنرز ہوں یا ایون ادروائز ان کے ٹرائل میں بھی جاتا رہا ہوں، کور بھی کرتا رہا ہوں، یہ بھی پتہ ہے کہ جیل مینول میں کس طریقے سے مختلف سیاسی جماعتوں کی جو پارٹیز ہیں جب جیل میں جاتے ہیں، میں اس کی بات کہہ رہا ہوں، جو پولیس کسٹڈی یا کسی اور کسٹڈی میں ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ایک مرتبہ کوئی پرزنر جیل چلا جائے تو اس کے پورے ایک ہے کہ کھانا لانا، ملاقاتوں کا ٹائمز مقرر ہوتا ہے، ملاقاتوں کا دن مقرر ہوتا ہے، تو یہ تو جیل مینول میں ہے۔ تو کیا حکومت اس جیل مینول کو فالو کر رہی ہے؟ کیا جیل سپرنٹنڈنٹ اس جیل مینول کو فالو کر رہا ہے؟ جیل سپرنٹنڈنٹ کو درخواست جاتی ہے اتنی مرتبہ، کیوں نہیں ملاقات کرائی جاتی؟ اس کا کوئی ریزن آج تک نہ جیل سپرنٹنڈنٹ کی طرف سے کوئی ایک بیان نہیں آیا کہ کیوں ملاقات نہیں کروائی گئی فیملی کی، کیوں بہنوں کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، کیوں ان کے لائرز کی ملاقات نہیں کروائی جا سکتی۔ تو جیل مینول کو تو گورنمنٹ وائلیٹ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے ان کو اس چیز کو، اور اس کو کنڈیشنل نہیں کرنا چاہیے۔ بات چیت کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، ملاقات کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مظہر عباس صاحب۔ آگے بڑھتے ہیں، محمد علی صاحب سے سوال کرتے ہیں۔ سر، سانحہ 16 دسمبر کے بعد بننے والا نیشنل ایکشن پلان 11 سال گزرنے کے باوجود مکمل طور پر نافذ نہیں ہو سکا۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں اب تک قومی مفاد پر سب کو ایک صف میں کھڑا کرنے والا ماحول نہیں بن سکا؟ علینا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی جو دو وجوہات ہیں۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے وہ اس میں تبدیلی ابھی تک یوں لگتا ہے کہ نہیں آئی ہے۔ جو سویلین معاملات ہیں یا سیاسی جماعتوں کے یا حکومتوں کے کرنے کے ہیں، وہ روایتی انداز میں سوچتے ہیں کہ بھئی یہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا، لڑنا وغیرہ، یہ سب تو فوج کے کام ہے، یہ تو سیکیورٹی کا کام فوج کا ہے، ہمارا کام تو سیاست کرنا، گورننس کرنا، ترقی کرنا یہ ہے۔ تو وہ ایک تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کا سارا معاملہ فوج نے سنبھالنا ہے، ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ دوسری بات، کسی حد تک مفادات کا ٹکراؤ بھی شامل ہے، کیونکہ جو دیکھیں، جو مثال کے طور پہ مدرسہ رجسٹریشن ہے، تو مدارس کی رجسٹریشن کرنے میں کیا عمل مانے ہے؟ دیکھیں، یہ میری رائے ہے کہ ایک شخص جو ہے کوئی بھی فلاحی ادارہ کھولتا ہے، وہ ہسپتال ہے، ڈسپنسری ہے، مدرسہ ہے، بنیادی طور پہ وہ ایک این جی او ہے، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، چاہے وہ دین کے ڈومین میں کام کر رہی ہے، صحت کے ڈومین میں، تعلیم کے ڈومین میں، وومن رائٹ کے ڈومین میں۔ تو اگر اس کو ایس سی سی پی کے انڈر رجسٹر کرتے ہیں آپ این جی او کو، اور اتنی سخت اس پہ اوورسائٹ ہوتی ہے، آڈٹ کروانا ہے، ٹیکس دینا ہے، ریٹرنز جمع کرانی ہے، تو مجھے بتائیں، ہمارے جو مدارس ہیں وہ بھی تو ریلیجس این جی او ہی ہے نا، بیسیکلی ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے جو یتیموں کو فری تعلیم دے رہی ہے، تو ان کو ہم ایس سی سی پی کے انڈر کیوں نہیں لے کے آتے؟
ان کے اوپر آڈٹ کی ریکوائرمنٹ, فورن فنڈنگ کو ڈسکلوز کرنا اور اس کے کریکولم کو ریویو کرانا اور وہاں کے لوگوں کا مطلب غیر پرامن رہنا, یہ جو چیزیں ہیں, ان کے ٹیکس کا ریکارڈ, یہ تمام چیزیں ان کو دینے سے کیا چیز مانے ہے. میں سمجھتا ہوں سیاسی سطح پہ ایک تدبر اور احساس کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں تمام دیان, تمام مکاتب فکر اور علماء کا احترام ہے, لیکن ان کی جانب سے بھی یہ توقع کی جانی چاہیے کہ وہ ملک کے آئین اور قانون کا بھی احترام کریں اور اس کے ضابطے کو فالو کریں, تاکہ ہم اپنے گھروں محلوں کو دہشت گردی کے جو خطرات ہیں اور جو کالی بھیڑیں ہیں ان سے پاک کر سکیں. سر کیونکہ آپ نے اپنے پہلے حصے میں یہ کہا کہ شاید سویلینز کو کی یہ رائے ہے یا وہ سمجھتے ہیں, ان کی ابھی سوچ ہے کہ صرف کائنیٹک آپریشن اور وہ یہ ساری ذمہ داری سیکیورٹی کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے یا فوج کی ہے, لیکن متعدد بار اس کا پارلیمنٹ کے فلور پر بھی اظہار ہوا, متعدد بار اس کو ڈسکس کرنے کی خواہش بھی ہوئی, لیکن یہ کیوں نہیں ہو پاتا, اس کے اوپر بھی ذرا بتائیں. یہ صرف سوچ کا تو کبھی نہیں ہو سکتی؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر یہ نہ کہا جاتا کہ آپ پالیسی ڈسکس کریں, اگر ریویو کی کوئی ضرورت ہے تو وہ کریں. جی بالکل, دیکھیں میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ پالیسی تو آپ نے بنا دی, نیشنل ایکشن پلان تو سویلینز نے بنایا ہے, لیکن اس پہ عمل درآمد بھی پھر سویلین نے کرنا ہے نا, کہ مدارس کو رجسٹر کرنا ہے یا دوسرے جو معاملات ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے یا ان کی صلاحیت کو امپروو کرنا ہے. تو ان چیزوں پہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اس میں نہ صرف یہ کہ میں سمجھتا ہوں کسی حد تک وہ اس کو فوج کے معاملات یا اسٹیبلشمنٹ کے معاملات سمجھتے ہیں, دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی حد تک ان کے مفادات پہ بھی حرف آئے گا اور کچھ کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس بھی ہیں. کیونکہ دیکھیں دینی جماعتیں ہمارے پارلیمان کا بھی حصہ ہیں, جو کہ ایک اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ پارلیمان کا حصہ ہیں, پالیسی بنانے اور پالیسی پہ کو ریویو کرنے میں وہ جمہوری روایات کے مطابق شامل بھی ہوتی ہیں, تو پھر اس کے عمل درآمد کے راستے میں کیوں رکاوٹ بنتی ہیں؟ وہ وہاں پہ کیوں وہ آئین, قانون اور جمہوری تقاضوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتے؟ کیوں ہماری دینی جماعتوں کا آڈٹ نہیں ہوتا؟ کیوں یہ ڈسکلوجر کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ فورن فنڈنگ آ رہی ہے تو بتائیں, یا آپ کے پاس جو بچے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں, کیا اس میں انلیگل امیگرینٹس یا افغان نیشنلز تو نہیں ہیں؟ یہ باتیں آپ کو بتانے میں کیا معاملہ مانے ہے؟ تو ان چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ دینی جماعتوں سے بھی انگیجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا احترام اپنی جگہ, لیکن قانون اور آئین کے مطابق چلنا آپ کی حوالے سے بھی ایکسپیکٹیشن ہے. مہمن, پوچھا جا رہا ہے کہ ماضی میں بھارت میں مودی دور میں حجاب پر بحث دیکھنے میں آئی ہے, ایسے میں بہار کے واقعے کی یہ بات کر رہے ہیں جہاں پر دیکھا گیا کہ وزیر اعلیٰ بہار نے ایک لڑکی کا جو وہاں ڈگری لینے کے لیے آئی تھی, ان کا حجاب یا ان کا جو برقع تھا اس کو نیچے کھینچا. اس کے اوپر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے اسلاموفوبیا کو ہوا دینے کا مقصد کیا ہے؟ رینا دیکھیے, جو مودی کا ہندوستان ہے, ہم اس پہ بہت بات کر چکے کہ وہاں پر ایک ہندوتوا رژیم ہے اور جو اسلاموفوبیا اور اینٹی مسلم وہاں پر سینٹیمنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں جب وہ ویڈیو میں نے دیکھی تو مجھے اتنا غصہ آیا, اور اس خاتون کی جو ایک ہیلپ لیسنس تھی, کیونکہ وہ آگے سے کچھ کہہ بھی نہ سکیں, کچھ کر بھی نہ سکیں, وہ یہ بتاتا ہے کہ مودی کے ہندوستان کے اندر مسلمان اپنے رائٹس کے لیے بھی بات کرتے ہوئے ان کو ڈر لگتا ہے. ورنہ یہ کوئی اور ملک ہوتا ہے علینا, تو یہ جو چیف منسٹر ہے, یہ نہ صرف یہ کہ مستعفی اس کو ہونا پڑتا ہے, اس کے اوپر ہراسمنٹ کا کیس چلتا کہ اس نے کس طریقے سے کسی کے کو ہاتھ کسی عورت کو کیسے لگایا اس طریقے سے جو ہے, اور دوسرا یہ کہ ان کا جو بھی ریلیجس انہوں نے اپنی نقاب کیا ہوا تھا وہ کیسے آپ ہٹا سکتے ہیں؟ آپ کسی بھی مذہب کے ہوں, آپ کس طریقے سے یہ کر سکتے ہیں؟ اور مجھے بتائیں کہ ادھر کوئی مسلم لیڈر اگر یہ چیز کرتا کسی اور مذہب کے خاتون کے ساتھ یا ایون آدمی کے ساتھ, تو پھر کیا ریاکشن ہونا تھا؟ تو آپ ریاکشن کا ڈفرنس بھی دیکھ لیں. اوور آل میں کہوں گی کہ بہت ایک یہ انفارچونیٹ ہمارے سامنے یہ ایک پوری کی پوری جو چیز ہے ایکسپوز ہوئی ہے, کس طریقے سے انڈیا کے اندر جو وہ بڑے سیکولرزم کی بات کرتے تھے اور یہ کہ وہ سیکولر ہے, لیکن اصلیت جو ہے کہ وہاں پر جو ایک اینٹی مسلم سینٹیمنٹ ہے وہ بڑا ہی
क्रूड तरीके से खुल कर सामने आ रहा है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि अरीना, इनके मुस्ताफ़ी होने की एक पूरी कैंपेन होनी चाहिए और इनको इस्तीफ़ा भी देना चाहिए और इनके ऊपर केस भी होना चाहिए। जब तक कोई अकाउंटेबिलिटी ऐसे एक्शंस की नहीं होगी तो मोदी के हिंदुस्तान में ऐसी चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और इन सब की तरफ से भी इसके ऊपर प्रेशर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया महमल। उमर चीबा साहब, आपसे पूछा जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भंग की काश्त को कानूनी बनाने, लाइसेंस जारी करने, एक्साइज ड्यूटी आयद करने पर गौर शुरू किया है, आपकी राय? बहुत अच्छा फैसला है जी। एक ओवरऑल बहुत सारे लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। एक खुश रहना हर इंसान का एक बुनियादी हक है। आप क्यों इतना हंस के ये बता रहे हैं? मैं तो, अगर इतना अच्छा फैसला है, आप मुस्कुरा के क्यों बता रहे हैं, ये बताएं मुझे। नहीं देखिए, इनके ओवरऑल रहने के लोग खुश होंगे ना, इनके ये जो सुनने वाले हैं वो भी खुश होंगे, जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी खुश होंगे, और हुकूमत जो है, हुकूमत को फायदा होगा कि एक तो उनका टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, और ऑन अ सीरियस नोट जो कि खुश होके नहीं बताने वाली बातें वो ये है कि अदरवाइज अच्छी बातें हैं, वो इससे इसकी बहुत सारा एक यूटिलिटी है। हमने तो एक भंग को बड़ा एक गैर संजीदा तौर पे लेते हैं जिनके पास ये एक नशे के तौर पे इस्तेमाल होती है। अदरवाइज इसकी बड़ी यूटिलिटी है, मेडिसिन के हवाले से यूटिलिटी है, इसकी कोई एक्सपोर्ट हो सकती है, उससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, और इनके ओवरऑल जो एक जमींदार लोग हैं, लैंड ओनिंग हैं, इनके उनको भी इसका एक फायदा होगा कि एक ऐसी कैश क्रॉप जो है इनकी उसकी एक अफादियत बढ़ रही है। जब वो एक लीगल फ्रेमवर्क में आ जाती है तो फिर उनके लिए जो मसाइल पहले पैदा होते थे वो नहीं होंगे। तो ओवरऑल मेरा है कि दैट इज अ वेलकम स्टेप। इमरान खान के टाइम से ये चीज चल रही है, उस टाइम से कर रहे थे, और मेरे ख्याल पीटीआई के मंशूर का भी हिस्सा है कि बैंक को हमने लीगलाइज करना है, और जो इनके इसको आगे एक प्रॉफिटेबल और एक्सपोर्टेबल कमोडिटी के तौर पे प्रमोट करना है। तो मेरे ख्याल वो इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। सर, वैसे ये ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये दुनिया में इससे जो तेल बनता है, CBD ऑयल, उसको मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, होलिस्टिक वेलनेस में बड़ा इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ जो मसल्स की पेन्स, ये वो सब कुछ। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, इसका एक और पहलू भी है। कुछ अर्सा पहले अभी DGIPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंकशाफ किया कि बहुत सी जो खैबर पख्तूनख्वा में काश्त हो रही है पॉपी की, उससे भत्ता आता है या वो दहशतगर्द तंजीमों में इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इसको लीगलाइज करने से या इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस से बेहतरी होगी उस एस्पेक्ट में? अलीना, देखिए, बहुत सारी चीजें हैं कि उनका गलत इस्तेमाल भी होता है, लेकिन वो चल रहा है सोसाइटी में। अभी अगर इसको लीगलाइज करने का अभी प्रोसेस चल रहा है, तो इससे पहले भी कहीं ना कहीं से तो भत्ता आ रहा है ना। तो अगर आप अपने एक इन्फोर्समेंट के मैकेनिज्म को बेहतर कर सकते हैं, आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि हम जो है इस गलत इस्तेमाल के डर से वो काम ही ना होने दें। नहीं, मैं एग्जैक्टली आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि आपको लगता है कि लीगलाइज होने से उसका जो गलत इस्तेमाल है या जो इसके ऊपर दीगर इसके साथ एसोसिएटेड मसले मसाइल हैं, उनमें कमी आ सकेगी? लीना, मेरा नहीं ख्याल कि कमी आएगी, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अगर ये तो एक बिल की बात है गवर्नमेंट की कि अगर वो इस तरफ कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने साथ ये भी सोचा होगा कि अगर इसका कोई मिसयूज होता है तो हमें क्या करना किस तरह चाहिए, से करना है, तो करना है। ठीक है, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि वो इस हवाले से भी कुछ साथ इस पहलू पर भी गौर करेंगे, ताकि अगर वो मिसयूज इसका बढ़ता गया तो इसका मतलब है इसको फिर बैन करना पड़ेगा।